اللہ جب نبیوں کو چنتا ہے نا، پھر ہر نبی کو اللہ معجزے دیتا ہے۔ میں بڑا شارٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے وقت کا احساس ہے اور میں مغرب کے بعد بھی بیان کر کے آیا ہوں۔ معجزے دیتا ہے، اسے آپ کمال بھی کہہ لیں، کمال، خوبی۔ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں کوئی جیلوں میں نہیں بیٹھا ہوں، میں اشارے کرتا چلا جاؤں گا، آپ سمجھتے چلے جائیں گے کہ میں نے کس نبی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ہر نبی کو کوئی کمال دیتا ہے۔ کسی کا تخت ہوا میں اڑنے لگا، کسی کے ہاتھ میں لوہا موم ہونے لگا، کسی پر آگ گلزار بننے لگی، بولیے بولیے، کسی کی لاٹھی سانپ بننے لگی، کسی کو سمندر راستہ دینے لگے، کوئی مادر زاد نابیناؤں کو بینا کرنے لگا، کوڑ کے مرض والوں کو درست کرنے لگا۔ جو کمال اللہ نے ایک نبی کو دیا نا، وہ دوسرے نبی کو نہیں دیا، الگ الگ کمال دیے۔ جو کمال دوسرے نبی کو دیا وہ تیسرے کو نہیں دیا، جو کمال تیسرے نبی کو دیا وہ چوتھے کو نہیں دیا۔ ہر نبی کو رب نے الگ الگ خوبیاں، کمالات عطا کیے، اور پھر یہ سارے کمال رب نے اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے کمال میرے نبی میں جمع کر، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمدا رنگ، تو تنہا داری۔ تو سمجھ آ گئی؟ مویاں دا سر تو سمجھ۔ حسن یوسف، شاعر کہتا ہے یوسف کا حسن بھی تجھ میں، دم عیسیٰ، عیسیٰ کے معجزے بھی تجھ میں، ید بیضا داری، حضرت موسیٰ کے کمال بھی تجھ میں، آنچ خوباں ہمادارن، وہ خوبیاں اور کمال جو سارے نبی الگ الگ رکھتے تھے، تو تنہا داری، وہ ساری خوبیاں تجھ اکیلے میں موجود۔ صحن چمن کو، میں شعر و شاعری نہیں کرتا تقریروں میں، شعر من یاد ہی نہیں رہندے، کبھی کوئی شعر ہو تو یاد رہ گیا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ وہ جو رب نے نبوت کا گلشن سجایا نا، اس میں مختلف پھول ہیں، مختلف بوٹے ہیں، وہ اللہ نے سجائے۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ میرا نبی جب آیا تو وہ ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ وہ سارے کمال اللہ نے میرے نبی میں اکٹھے کی، اور وہ کمال دے کے نا اللہ نے کچھ کمال میرے نبی کو ایسے دیے جو میرے نبی سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیے۔ کچھ خوبیاں ایسی دی جو کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ ان میں ایک خوبی میرے نبی کو عطا ہوئی کہ ہر نبی کی نبوت ایک خاص وقت کے لیے، ہر نبی کی نبوت ایک خاص زمانے کے لیے، ہر نبی کی نبوت ایک خاص قریہ، بستی، شہر، قوم کے لیے، ایک ایک قوم اور بستی کے لیے نبی آ رہا ہے۔ میں قرآن کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ سورت آراف ہے، سورت ہود ہے۔ ساؤنڈ میں نہیں دینا، تسی تو نہیں ستے پہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کوئی ترجمے دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی صرف۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود کو صرف قوم عاد کے لیے نبی بنائے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے حضرت صالح کو صرف قوم سمود کے لیے نبی بنائے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے حضرت شعیب کو مدین قوم یا مدین بستی کے لیے نبی بنایا۔ ہم نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنایا۔
ہر نبی ایک قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک قریے کے لیے، اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، پھر قرآن بولا یہ مکے والوں کے لیے، یہ عرب والوں کے لیے، یہ قریشیوں کے لیے، یہ ہاشمیوں کے لیے، فرمایا نہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کے۔ اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا چلیں، میں تھوڑے سے وقت میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلیں اور ایک جملہ ذرا آپ ادا کریں۔ میرے نبی کی نبوت کا تذکرہ ہوا تو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ بس للناس ایک دفعہ کہہ دو، سارے کہو زور سے یار، میرے نبی کی نبوت للناس۔ اور جب رب نے میرے نبی پہ اترنے والی کتاب کا ذکر کیا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہو للناس ذرا۔ اور جب رب نے میرے نبی کے قبلے کا ذکر کیا تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس۔ اور جب رب نے میرے نبی کی امت کا ذکر کیا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت بھی للناس، کعبہ بھی للناس، کتاب بھی للناس، نبی بھی للناس۔ بندیالوی کہتا ہے اگر قبلے کے بعد دوسرا قبلہ کوئی نہیں، قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں، امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں، تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی کی نبوت ہے للناس، وہ ایک قریے کے لیے نہیں ہے، ایک بستی کے لیے نہیں ہے، میرے نبی کی نبوت ساری خلقت کے لیے۔ یہاں جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے یا اہل علم لوگ بیٹھے، مرزائیوں کا سب سے بڑا بہانہ یہ ہے ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے، ایک نبوت اصلی ہوتی ہے، ایک بروزی ہوتی ہے۔ تو مرزا بروزی نبی ہے، مجازی نبی ہے، اصلی نبی نہیں ہے، مجازی نبی، بروزی ذلی ہے۔ یہ ان کا ایک بہانہ ہے مرزائیوں کا، نبوت کی تقسیم کرتے ہیں، ایک نبوت اصلی ہوتی ہے، ایک مجازی ہوتی ہے، ایک حقیقی ہوتی ہے، ایک بروزی ہوتی ہے، ایک تشریعی ہوتی ہے، غیر تشریعی ہوتی ہے۔ یہ وہ بہانے بناتے ہیں۔ اس کا جواب میں آپ کو انہی آیتوں سے دینا چاہتا ہوں۔ کیوں جی؟ بیت اللہ کے بعد کوئی بروزی بیت اللہ بھی ہے کہ وہ اصلی بیت اللہ، ایک بروزی بیت اللہ؟ کوئی بندہ بیت اللہ بنائے اور وہ کہے یہ اصلی بیت اللہ نہیں ہے، یہ مجازی بیت اللہ ہے۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب ہو، یہ حقیقی کتاب نہیں ہے جی، مجازی کتاب ہے۔ امت یہ حقیقی امت نہیں ہے، مجازی امت ہے۔ اگر کعبے کے بعد کوئی مجازی کعبہ نہیں، قرآن کے بعد کوئی مجازی کتاب نہیں، امت کے بعد کوئی مجازی امت نہیں، تو میرے نبی کے بعد کوئی مجازی بروزی نبی بھی۔ یہ میرے نبی کی خاص خصوصیت ہے کہ میرے نبی کی نبوت میں عمومیت پائی جاتی ہے، عمومیت پائی جاتی ہے۔ بس میں آخری جملے کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ قرآن ایک دفعہ پھر آپ کو میں سورت ہود میں لے چلتا ہوں، سورت آراف میں لے چلتا ہوں۔ جب نبی خطاب کرتا تھا تو وہ خطاب میں کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ، خطاب کیا کرتا تھا؟ یا قوم، اے میری قوم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِذْ قَالَ
عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، عیسیٰ بیٹے مریم نے جب خطاب کیا تو کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل۔ ہر نبی خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا قوم، یا قوم، یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل۔ اور جب باری آئی میرے نبی کی، مولا میں نے کیسے خطاب کرنا ہے؟ یا اہل مکہ، یا قریش، فرمایا نہ میرے پیارے پیغمبر، ایڈا چھوٹا خطاب تیرے منہ تو زیب نہیں دیندا، مولا پھر میں نے کیا کہنا ہے؟ اٹھاؤ قرآن، کل میرے پیغمبر آپ کہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کے بھیجا۔ ہوں من یقین ہو گیا بھی تساں جاگ گئے ہو، ہوں میرا خیال ہے تمہیں گھر جا کے بھی نیندر نہیں آنی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ کو ایک بات یہ سمجھائی، نبوت کا منصب کسبی نہیں، صحابیت کا مرتبہ بھی کسبی نہیں۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی، سارے نبیوں کے کمال اللہ نے میرے نبی میں رکھے اور اس پر مزید خوبیاں عطا کی۔ ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت کسی قوم، علاقہ، وقت، شہر میں محدود نہیں، بلکہ آپ کی نبوت ساری کائنات کے لیے۔ تو آپ پر نبوت کا دروازہ رب نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ بس میں آخر میں، اللہ کرے آپ میں سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ آج میں نے 18 ملاق میں جو درس دیا تو اس کے بعد مجھے ایک آدمی ملا کہ میری مرزائیوں سے گفتگو ہوتی تھی تو وہ یوں کہتے تھے، لیکن آج میں نے صحیح سمجھ آئی، آپ نے سارے اشکال دور کر دی۔ کسی مرزائی سے جب آپ بات کریں گے نا، انہوں نے بچے بچے کو یہ بات پڑھا رکھی، اپنے بچوں کو۔ کینیڈا کے مجھے ایک عالم ملے، کاموں کی میں ہوتی، انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں ان کے بچے ہمارے بچوں سے سوال کرتے، ہمارے بچوں کو جواب نہیں آتا۔ مرزائیوں کے بچے ہمارے علماء سے سوال کرتے ہیں، ہمارے علماء کو جواب نہیں آتا۔ میں ابھی وہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ میں سے کن کن کو وہ جواب آتا ہے۔ وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں نبوت رحمت نہیں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ نبوت رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب آپ کہیں گے نبوت رحمت ہے تو وہ کہیں گے اچھا آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دی، تم جو کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی تو رحمت کو ختم کر دیا۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے ہمارے لوگ؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء بھی کیا جواب دیں گے؟ نبوت رحمت ہے، تم کہتے ہو آپ نے نبوت کو ختم کر دیا، تو رحمت کو ختم کر دیا آپ نے، اس کا تو تصور کرنا بھی کفر ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت کو ختم کر دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دیا، نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دیا۔ ساری رات ستارے جگمگ جگمگ کرتے رہے، ساری رات، صبح نہیں ہوئی، روشنی تو ان میں بھی تھی، ساری رات چاند چمکتا رہا، صبح نہیں ہوئی، روشنی تو وہ دیتا رہا، چاند ساری رات دیتا رہا، صبح نہیں ہوئی۔ سورج کنی کڈی، ابھی وہ پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا، روشنی پھیلنے لگی، روشنی پھیلنے لگی، پھر وہ تھوڑا سا اور بلندو، اور بلندو، نصف النہار پہ آ گیا، کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا۔ اگر سورج کہے میں خاتم الانوار ہوں، جتنی روشنیاں تھی میں ان کا خاتم ہوں،
ستارے چمکتے رہے روشنی نہیں ہوئی، چاند چمکتا رہا دن نہیں چڑھا، میں آیا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا. تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ دنیا والوں کو جس روشنی کی ضرورت تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے. میرے ہوتے ہوئے اب کسی مزید روشنی کی ضرورت نہیں. میرے نبی کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی لوگوں کو شریعت کے لحاظ سے ضرورت تھی میں نے وہ ضرورت پوری کر دی ہے. اب میرے ہوتے ہوئے اب میری شریعت کے بعد لوگوں کو کسی اور شریعت کی ضرورت. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام